ایک بار میں پھر محمد ظفر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا کانٹینٹ ایک چیلنج کے سلسلے میں آیا ہے آپ کے سامنے۔ حضرت مفتی صاحب سے وہ وعدہ کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک مسلم بھائی آگے ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہے لائیو آ کر، حضرت مفتی صاحب سے وہ چیلنج مار رہا ہے کہ آپ جب اس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں آن لائن تو آپ جتنے کے جتنے ایکس مسلم ہیں آپ ان سے ڈائریکٹلی جا کے بیٹھ کر ڈیبیٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ اگر سامنے کر لیں سارا مسئلہ ہی صاف ہو جائے، آن لائن سے وہ بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا جتنے کے جتنے ایکس مسلم ہیں سب سے جا کے بیٹھ کر لائیو ڈیبیٹ کریں، وہ یہ چیلنج مار رہا ہے۔ اس کے اوپر مفتی صاحب نے بہت زبردست خوبصورت انداز میں جو جواب دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ پورے ویڈیو کو سنیں۔ جی محمد وقاص خان صاحب، السلام علیکم عامر بھائی اور مفتی وعلیکم صاحب، السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، آپ دونوں کی ویڈیوز دیکھ کر ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے اور تمام مسلم امہ کو، اور آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں ایسا ہر عالم کو کرنا چاہیے۔ میرا بارک اللہ کوشچن فیک۔ یہ تھا جی میرا کوشچن یہ تھا کہ مفتی صاحب اور عامر بھائی، یہ جتنے بھی ایکس مسلم بنے ہوئے ہیں، جھوٹے یا سچے، یا یہ ہو گئے ایتھیسٹ ہو گئے ایک دو جو اپنی سٹریمز کرتے رہتے ہیں، آپ ان سے چیلنج انہی کے چینل پر جا کر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا اسلام اتنا مضبوط ہے کہ ان کو ان کے گھر جی میں عامر جا بھائی کر جواب دے دیجئے، میں تو کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ جی فرمائیے، آپ جواب دے دیں، چونکہ بھائی آپ اس سے کے بھی اوپر سوال کیا ہاں گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ان کے چینلز کے اوپر جانے کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم، نمبر ایک۔ نمبر دو، مسئلہ تب پڑتا جب ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹس کرنے سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے ڈیبیٹ نہیں کرنی۔ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، ملٹیپل ٹائمز پڑھی ہیں، ہماری جو اینیورسری کا سٹریم ہوئی تھی اس کے اندر ایک اسپیشل پورشن تھا جس میں ڈیبیٹس کی ہائی لائٹس دکھائی گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، پبلک کے سامنے ہیں۔ ہمارا مطالبہ اس کے بعد یہ بنا، دیکھیں جب بھی کوئی مسلمان فیصلہ لیتا ہے یا مسلم کمیونٹی فیصلہ لیتی ہے، وہ نمبر دو چیزیں دیکھتی ہیں۔ نمبر ایک، فائدہ کم ہے یا نقصان اس کے اندر زیادہ ہے، یا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ کیا یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہم اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں، اکیڈمک بنا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی نیوٹرل چینل کے اوپر جو متفقہ طور پر دونوں سائڈ سے طے ہو جائے، ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بندے کو میں نے صاف کہا تھا میں اس کے چینل کے اوپر بھی آنے کے لیے تیار ہوں، اس نے وہ شرطی پوری نہیں کی۔ میں ساحل کی بات کر رہا ہوں، میرے چینل پہ ویڈیو پڑی ہے، ای میلز دکھائی ہیں، اس پروگرام کے اندر وہ مفتی صاحب کو بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی مفتی اثر صاحب بھی آئیں یا مفتی صاحب بھی کریں ڈیبیٹ، اس کی ساری چیزیں وہاں پر بیان کی ہیں۔ سچ والا نے جو چیلنج کیا، مفتی صاحب نے کمیونٹی پوسٹ بھی لگائی اور ایک ویڈیو بھی لگائی کہ کس طریقے سے تم ہم سے ڈیبیٹ کر سکتے ہو۔ یاد رکھے وقاص بھائی، جذبات یا جوش سے پہلے آپ اور کو سچ والا ہوش سے کو اور 5 حکمت سے کام آپشن ملے۔ دیے تھے، 5 آپشن، ایک پانچ، نہیں۔ بالکل بالکل جی 5 آپشن دیے تھے، چینلز ہم نے رکھے، ہر چیز رکھی، اس کے چینل پر جانے کا کہا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں وقاص بھائی بڑی بار بات کر چکے ہیں، میں مختصر رکھتا ہوں، لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دھندے کی شکل اختیار کر چکے ہوئے ہیں۔ جب یہ دھندے کی شکل اختیار کر چکے ہیں تو ہم اپنا پوسٹر لگوا کر ان کو سپر چیٹ نہیں دیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آج کل کسی نے ہیرو بننا ہے نا، وہ مفتی صاحب کا لگا کے فوٹو کہہ دے گا جی چیلنج ٹو مفتی یاسر واجدی صاحب، تو ہندوؤں کا ہیرو بن جائے گا۔ ایمانویل کے کسی کا لوگو لگا لے، یا کسی ہمارے جی۔ دوسرے بھائیوں کا جو کام کر رہے ہیں ان کو لوگو لگا کے ہیرو بن جائے گا۔ تو بھئی وجہ کیوں ہم میں جائیں آپ کو ان کی ویو سے؟ اس میں اضافہ کر دوں کہ میں نے بھی جیسے کہا کہ سچ والا کو ہم نے 5 آپشن دیے، بات نہیں بنی۔ ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب نے ساحل کو کتنے ہی آپشن دیے، بات نہیں بنی۔ عامر اخ صاحب نے سمیر کو سے ڈیبیٹ کرنے کی بات کی، بات نہیں بنی۔ قیصر احمد راجہ صاحب نے حارث سلطان سے ڈیبیٹ کرنے کی بات کی، بات نہیں بنی۔ اتنے سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اب کل کی میں بات بتا دیتا ہوں آپ کو، خیر ایکس مسلم کی تو نہیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن بظاہر وہ صاحب سوشلسٹ اور لبرل ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان ان کا نام ہے، پاکستان کے ہی ہیں، ان کی ویڈیوز آتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو کل بنائی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، تو میں نے ان کی ٹویٹر پر جا کر ان کو نہایت احترام کے ساتھ کہ آپ سے ایکیڈمک ڈسکشن کریں گے، آپ تشریف لائیں ہمارے چینل کے اوپر، کوئی جواب نہیں۔ تو بھائی جب اگلا بندہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو کہاں سے کریں؟ بالکل جی سر، بالکل صحیح بات کی۔ میں مفتی صاحب ایک ریکویسٹ کروں گا، عامر حق بھائی سے میں نے بات کرنی تھی۔ ایک تو عامر حق بھائی، وہ جو آپ نے آئیڈیالوجیز کی سیریز چلائی تھی اسے کنٹینیو رکھیں، اس کا بڑا بینیفٹ ہے، تاکہ انشاءاللہ۔ عام مسلمان
جان سکے وہ بڑی انفارمیٹو ہوتی ہیں، اور آپ کی دونوں سیکولرزم پر بھی اور جو دوسری ویڈیو تھی آپ کی ماڈرنزم پہ، جی وہ بہت زبردست تھی، بہت اعلیٰ تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سیریز اور بھی ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں، عام مسلمان کو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ یہ لوگ کہاں سے بولتے ہیں، کس انداز سے بولتے ہیں، تاکہ ایک عام مسلمان، سر پرابلم یہ ہے کہ ایک عام مختصر مسلمان کر لیجیے بات، مختصر کر لیجیے جی 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 میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان کا ذہن ڈفرینٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ سوالات زیادہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایزیلی سمجھ جاتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو آپ جیسے عالموں کو ہر کسی کی کیئر کرنی پڑتی ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس نظریے سے جزاک اللہ آپ کی بات آ گئی۔ خان صاحب صفیں درست کرنی چاہیے، آپ بھی ان صفوں میں آئیں جن صفوں کے اندر مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کو 3-4 جگہ پر دیکھا گیا ہے، تو میری گزارش آپ سے یہ صفیں درست رکھیں۔ جزاک اللہ۔ بالکل، نقصان کی بارک بجائے اللہ فائدہ فیکم۔ کیجیے۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کر دوں کہ ہمارے علی رضا بھائی نے بھی چیلنج دیا تھا آدم سیکر کو، تو کوئی چھوڑا نہیں ہے ہم نے، تو اس کے باوجود جب سامنے والا ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا میں تو ذاکر نائک سے کروں گا، وہ خود ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں چلیں جی ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت۔